أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. صدق اللہ العظیم. سورۃ الفرقان آیت نمبر 17 آپ کے سامنے پڑھی گئی. انشاءاللہ آیت نمبر 20 تک آج ہم یہ مکمل کریں گے. کل سے انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے. تیسرا رکوع ہوگا وہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ان کو اکٹھا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس سے پچھلی آیت میں ہم کل پڑھ چکے جنتیوں کا تذکرہ کہ وہ جنت میں ہوں گے، وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے. اس سے پہلے جہنمیوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا جو ہم موت کو پکاریں گے. کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، کہ آج ایک موت کو مت پکارو، آج بہت ساری موتوں کو تم پکارو، لیکن تمہیں موت آنے والی نہیں. ہمارے سامنے پورا وہ منظر پیش کیا اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا اور جنتیوں کا. ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا. اب آج جنت اور جہنم سے پہلی جو سٹیج ہے جہاں یہ حساب کتاب ہوئے گا، محشر جسے کہتے ہیں، تو میدان حشر کا تذکرہ آج وہ نقشہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جس دن وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اکٹھا کرے گا انہیں، جس دن انہیں جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا ان سب کو. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کے ان سارے معبودوں کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے سوا جو معبود انہوں نے بنائے تھے ان معبودوں کو بھی اکٹھا کرے گا اور ان لوگوں کو بھی اکٹھا کرے گا جو ان کی عبادت اور پوجا کرتے تھے، سب کو اکٹھا کرے گا. فیقول، پھر فرمائے گا اللہ تعالی اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کن سے کہے گا؟ جن کی انہوں نے پوجا کی ہوگی، جن کی انہوں نے عبادت کی ہوگی، ان معبودوں سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ. کیا پوچھے گا؟ اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم نے گمراہ کیا تھا، عبادی، میرے بندوں کو، ہؤلاء، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا. یہ بہت سارے معبود ہوں گے جس کی بھی عبادت کی گئی ہے. آپ سب جانتے ہیں لوگوں نے کچھ فرشتوں کو خدا بنایا ہے، فرشتوں کی عبادت کی ہے، جنوں کی عبادت کی ہے اور انسانوں کی عبادت کی ہے. انسانوں میں کچھ انبیاء ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی گئی ہے اور آج بھی کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کی گئی، اور ان کے علاوہ بھی جو بزرگ ہستیاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گزرے ہیں ان کی عبادت کی جاتی ہے. آج بھی بہت سارے اولیاء کرام کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، ان کی عبادت کی جاتی ہے. تو ان سارے نیک لوگ ہوں، وہ جن ہوں، وہ فرشتے ہوں، ان سب سے پوچھا جائے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، یعنی کیا تم نے کہا تھا میرے ان بندوں کو کہ تم میری عبادت کرو، ام یا ہم وہ ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے. ضلوا، بہک جانے کو، بھٹک جانے کو، گمراہ ہو جانے کو کہتے ہیں. السبیل، سیدھے راستے سے. کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، یا خود ہی یہ اس سوا السبیل سے، اس سیدھے راستے سے، اس راستے مستقیم سے یہ خود ہی بھٹک گئے تھے، ان میں ان کا اپنا قصور تھا یا تم نے ان کو گمراہ کیا. قالو، وہ سب کہیں گے سبحانک،
اب یہاں کچھ مفسرین نے کہا کہ صرف یہی نہیں، یہی معبود نہیں جواب دیں گے، یعنی جنوں میں جو بنائے ہوں گے یا انسانوں میں جو بنائے ہوں گے یا فرشتوں میں. کچھ مفسرین کہتے ہیں ان میں وہ بھی آتے ہیں جو پتھر کے بت ہوں گے یا جو لکڑی کے ہوں گے، ان کو بھی زبان عطا کی جائے گی اور وہ بھی اس دن کہیں گے جواب میں. یعنی سارے ہی، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، جن کی بھی عبادت کی گئی ہو، پوجا کی گئی ہو، ان سب سے اللہ پوچھے گا. اور پھر وہ جواب میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے سبحانک، تو تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے. یعنی تو ہر اس چیز سے پاک ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں. تیرے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو بندگی کے لائق ہے؟ کون ہے جو خالق ہے تیرے سوا؟ کون ہے جو مالک ہے تیرے سوا؟ کون ہے جو حاکم ہے تیرے سوا؟ تو پاک ہے ان تمام قسم کی آلائشوں سے، ان تمام قسم کی چیزوں سے تو پاک ہے. ما کان ینبغی لنا، ہماری کیا مجال، یعنی یہ کیسا ہو سکتا تھا؟ کیا ہماری یہ جرت ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اس لائق ہیں؟ کیا ہم ایسی خطا اور ایسی غلطی کر سکتے ہیں؟ ما کان ینبغی لنا، ہم اس چیز کے سزاوار، اس لائق نہیں ہیں. یعنی ہماری کیا مجال ان نتخذ، کہ ہم بنائیں، من دونک، آپ کو چھوڑ کر، اے اللہ آپ کو چھوڑ کر ہم بنائیں، من اولیاء، کوئی ولی. ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی اور کا اپنا ولی، یعنی مددگار، ولی سے مراد یہاں مددگار، نصیر، سرپرست. یہ کیسی مجال ہے، ہماری کیسی مجال ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنائیں. ہم نے پڑھا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے، اندھیروں سے انہیں نور کی طرف لے آتا ہے. اور یہ بھی ہم پڑھ چکے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کو اپنا سرپرست مددگار مانتے ہیں. تو یہ اولیاء کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کو کہیں گے کہ تم ہماری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ انبیاء کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے، اللہ کی جو بزرگ ہستیاں ہیں، وہ کیسے کسی کو کہہ سکتی ہیں؟ فرمایا کہ کیسے، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناتے. ولیکن، بلکہ یا لیکن، حقیقت یہ ہے، متعتہم، آپ نے انہیں مال و متاع عطا کیا، انہیں آسودگی عطا کی، انہیں مال کی فراوانی عطا کی. یعنی تم نے انہیں آسودگی عطا کی، بہت سارا مال دیا. وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو، یعنی پشت در پشت تو نے انہیں بہت آسودگی دے دی. خوب کھاتے پیتے لوگ تھے، یہ سب کچھ انہیں دے رکھا تھا. حتیٰ، یہاں تک کہ نسوا ذکر، یہ بھول گئے از ذکر کو. یعنی وجہ یہ ہوئی کہ اس از ذکر قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، از ذکر اللہ کی یاد کو بھی کہا جاتا ہے. اللہ کا پڑھایا ہوا جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو کام ہے، اس کو بھی از ذکر کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم پر جو فرائض ہیں، ہم بھول گئے اس بنا پہ کہ تو نے انہیں بہت کچھ دے رکھا تھا، اس لیے یہ بھول گئے. یہ وہ جواب دیں گے معبود کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے تجھ کو چھوڑ دیا اور ہمارے سامنے یہ ماتھا ٹیکنے لگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تو نے ان کو خوب دے رکھا تھا، یہ خوش تھے، مگن تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، پہنتے تھے، مستیاں کرتے تھے، عیش کرتے رہتے. لہذا اس عیش میں، اس مستی میں، اس آسودگی میں یہ از ذکر کو بھول گئے، اللہ کی یاد کو بھول گئے، اللہ کے خوف کو بھول گئے. اللہ کا خوف نہیں رہا، اللہ کی محبت کو بھول گئے، اللہ کے دیے ہوئے کام کو بھول گئے.
اگر ہم دیکھیں گے ذرا اپنے اپنے گریبان میں آج بھی ہم جھانکیں گے ہماری کیا حالت ہے. ہماری صورتحال بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھولے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے کام کو ہم سمجھتے نہیں یہ بھی کوئی کام ہے. اپنے کام جو ہمیں ہوتے ہیں ذاتی کام، بچوں کے لیے بے چین رہنا رات دن، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے نفس کے لیے، بہت ساری غیر ضروری کاموں میں، رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے ہم رات دن مصروف رہتے ہیں. جو اللہ کا دیا ہوا کام ہے وہ ہم بھی بھول گئے. یہاں معمولی تنخواہ کے لیے جو آپ کا آفیسر کہتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو کوئی چھٹی نہیں، 10 to 4 آپ نے کام کرنا ہے، اب سنڈے کو بھی آنا ہے، اب کوئی چھٹی نہیں، ہم چارہ نہیں لگتا، ہم تیار ہوتے ہیں نا. چارہ نہیں، نوکری ہے، چارہ نہیں، کمانا ہے، یہ ہے، اس سے ہم بڑے مستعد ہیں. لیکن اللہ کا دیا ہوا کام ہم فالتو وقت میں بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے بچے ہوئے وقت میں بھی اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی چلے گا. تو یہ اس کا جواب دیں گے یہ معبود. تو یہاں ہمیں کبھی کبھی سوچنا چاہیے کہیں ہم نے بھی پیسے کو معبود تو نہیں بنایا ہے، کہیں ہم بھی پیسے کے پجاری تو نہیں ہیں، کہیں ہم بھی رسم و رواج کے پجاری تو نہیں ہیں، کہیں ہم بھی جھوٹی عزت کے پجاری تو نہیں ہے. اخذتہ العزت بالاسم جس کو کہا قرآن نے. کبھی کبھی عزت کے لیے، کبھی کبھی اپنے کسی سے اور کے لیے کوئی اپنی بچوں کی پوجا کر رہا ہے، بچوں کے لیے جھوٹ سچ سب کچھ کر رہا ہے، گویا اس نے بچوں کو بنایا ہے معبود، خواہشات نفس کو معبود بنایا. مگر اللہ بچائے ہمیں عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ کہیں گے کہ آپ نے انہیں خوب دے رکھا تھا، خوب مال دیا تھا، یہاں تک کہ حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ بھول گئے از ذکر کو، قرآن کو، اللہ کے دیے ہوئے کام کو، جو ان کی اصلی ڈیوٹی تھی اس کو بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ تھے ہی ہلاک ہونے والے لوگ. بورا، ہلاک ہونے والے لوگ تھے، گویا ان کے لیے ہلاکت مقدر تھی، یہ ہلاک ہونے والے تھے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، اب فرمایا جا رہا ہے کہ بس دیکھو، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، اس وقت یہ تمہیں جھٹلائیں گے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ یعنی بما تقولون، تم جو کہہ رہے ہو نا اس وقت، ایک بہانہ یا دوسرا بہانہ، تمہاری ساری باتوں کو یہ جھٹلائیں گے. یہ معبود کہیں گے تم غلط کہتے ہو. اگر وہ اس وقت کہیں گے کہ نہیں، انہوں نے ہمیں بتایا تھا، انہی کا سکھایا ہوا یہ دین تھا، نہیں، یہ جھٹلائیں گے تمہاری اس بات کو، تمہاری سب باتوں کو. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، پھر تم نہیں کر سکتے ہو، تم پھیر نہیں سکتے ہو ہمارے اس عذاب کو، تم واپس نہیں جا سکتے ہو وہاں. ولا نصرا، اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی، یعنی ہماری پکڑ سے تم پھر باہر نہیں جا سکتے ہو، اللہ کے عذاب کو تم پھیر نہیں سکتے ہو، اور نہ تمہیں کہیں اور سے مدد آ سکتی، کوئی مدد تمہارے لیے پھر نہیں ہوگی. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، جو بھی ظلم کرے گا تم میں سے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، نُذِقْهُ ہم چکھائیں گے اسے مزہ، عذابًا کبیرہ، بڑے عذاب کا، عذابًا کبیرہ. یہ آیت کمپلیٹ کریں گے ہم. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے، قبل کا آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من المرسلین کوئی بھی رسول، رسولوں میں سے کوئی بھی رسول، الا مگر، انہم لیأکلون، وہ بھی یقیناً کھانے والے تھے، وہ بھی کھاتے تھے، الطعام کھانا. آپ سب جانتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا، کبھی کل ہی ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے ہماری طرح، یہ بازاروں میں بھی چلتا ہے، یہ کیسا رسول ہے. یہ باتیں جب لوگوں نے کہیں تو دل برداشتہ ہوئی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا دکھ ہوا ان باتوں کو سن کر. جب دکھ ہوا تو جبریل امین بھیجے اللہ تعالیٰ نے، وہ جو آئے آپ کے پاس، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور کہا ہے، کیا کہا ہے، تو یہاں سے شروع کیا، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور کہا ہے آپ سے کہ اے محمد،
اے حبیب، اے میرے پیارے رسول، میرے پیارے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ بھی کھانا کھاتے تھے، یا کل الطعام کا یہ تو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا انہیں معلوم نہیں کہ وہ بھی کھانا کھاتے تھے؟ یہ تو مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، کیا ان کو پتہ نہیں کہ وہ بھی کھانا کھاتے تھے؟ یہ سب جانتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے، یہ آپ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں یہ آپ سے دور رہنے کے لیے۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا، جتنے بھی بھیجے، وہ سب کھانا کھاتے تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ بھی چلتے پھرتے تھے، فی الاسواق، بازاروں میں۔ سوق کہتے ہیں عربی میں بازار کو، اسواق اس کی جمع ہے، وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، بعضکم لبعض فتنہ، تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، آزمائش۔ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا لیا۔ مثلا کس طرح آزمائش؟ اب رسولوں کے لیے یہ آزمائش ہے کہ یہ میرے اس پیغام کو من و عن لوگوں تک پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے، کہیں ان کی مخالفت سے تنگ آ کر کام کو چھوڑ تو نہیں دیں گے۔ وہ آپ کے لیے یہ آزمائش ہے، اور ان کے لیے آپ آزمائش ہے۔ ان کے لیے آپ کیا آزمائش ہے؟ کیا یہ آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ کیا یہ آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بعض کو بعض کے لیے آزمائش۔ اور اسی طرح سے آج بھی ہم کہتے ہیں، آج بھی ہم کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہے اور کچھ لوگ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہم کو اس نقطے کو سمجھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بنایا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش۔ ہمارے لیے آزمائش ساری دنیا کے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا یہ کلام ہے، ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے لیے وہ اس طور سے آزمائش ہے، کیا ہم اللہ کا یہ پیغام من و عن، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور پوری درد کے ساتھ، اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا ان تک پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے ہیں؟ آزمائش ہے وہ ہمارے لیے، اور ہم ان کے لیے آزمائش اس طور سے، کیا وہ ہماری بات پہ یقین کرتے ہیں، کیا وہ ہماری بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانیں گے تو ان کا بھلا ہوگا، نہیں مانیں گے ان کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح ہم اس آزمائش میں اگر پورے اترے کہ ہم من و عن اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے تو ہم کامیاب ہیں۔ ماننا نہ ماننا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ تو یہ جو بات فرمائی جا رہی ہے اس کو ٹھیک طرح سے آپ دھیان سے سنیے کہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ، کیا ہم اس آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں؟ کوئی ہے اس قسم کا خیال، کوئی ہے اس قسم کی سوچ، فکر اس قسم کی ہے کہ ہم اپنے اس جو ہم پر فرائض عائد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو سبق دیا ہوا ہے، کہ ہم بھول تو نہیں گئے ہیں؟ وہی وہ نص الذکر میں ہمارا اس گرہ میں کہیں ہمارا شمار تو نہیں ہے؟ اللہ کا پڑھا ہوا سبق ہم کہیں بھول تو نہیں گئے ہیں؟ رسول کا دیا ہوا کام کہیں بھول تو نہیں گئے؟ تو فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ صبر کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیا تم صبر کرو گے؟ مطلب یہ ہے، صبر کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہم صبر کا معنی صرف یہ لیتے ہیں کہ کوئی آپ کو ستا رہا ہے تو آپ خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں، مجھے صبر نہیں کہتے۔ ایک قسم ہے وہ بھی صبر کی۔ صبر یہ ہے کہ آپ کی بات مانی نہیں جا رہے لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے، آپ صبر سے کام لے رہے ہیں، آپ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آپ ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کے لیے مختلف قسم کی بیڑیاں تیار ہیں، آپ کے لیے مختلف قسم کے بند باندھے جا رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی صبر کیے ہوئے ہیں۔ آپ نرمی سے، محبت سے، پیار سے آپ اپنے کام کو کیے جا رہے ہیں۔ آپ تھکتے نہیں، آپ جھکتے نہیں، آپ بکتے نہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، آپ بہانہ بازی نہیں کرتے، بلکہ آپ اللہ کے کام کو کر رہے ہیں، آہستہ سے کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں۔ تو کیا اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، وَكَانَ، اور ہے، ربک تیرا رب،
بصیرا، دیکھنے والا، یعنی وہ دیکھ رہا ہے کیا تم صابرین میں سے ہو، کیا تم صبر کرنے والے ہو، وہ دیکھ رہا ہے کیا تم اپنی آزمائش میں جس چیز سے تمہیں آزمایا جا رہا ہے کیا تم اس میں کامیاب ہو رہے ہو کہ نہیں ہو رہے ہو، کیا تم ہمارا دیا ہوا کام کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، کیا اس معاملے میں تم کہیں پیچھے تو نہیں ہٹ رہے ہو، کہیں تھک تو نہیں گئے ہو، کہیں بور تو نہیں ہو گئے ہو، کہیں تنگ تو نہیں آ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سبق، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو کام ہے جسے ہم فرض کہتے ہیں، فرائض، وہ ان فرائض کو ٹھیک طرح سے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج تک جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں، تساہل، لاپرواہی ہوئی ہو، اس کے لیے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور آج کے بعد ہمیں اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔